اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایچ نام والے لوگ کس کردار کے مالک ہوتے ہیں؟ اور ایچ نام والے لوگوں کی اندر وہ کون سی خاص کمزوری ہے جس کا لوگ بعض مرتبہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں؟ ایچ نام والے لوگ اپنی زندگی میں کیسے سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ اور ایش نام والے لوگ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں سے دور رہ کر وہ کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ ایش نام والے لوگ ریلیشن شپ میں کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایش نام والے لوگ اگر اس وقت نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی اور بلیک میجک کے منفی اور شیطانی اثرات سے گزر رہے ہیں، یا کوئی نگیٹیوٹی ہے جو ان کی لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو اس نگیٹیوٹی کو وہ آسانی کے ساتھ کیسے ریموو کر پائیں گے، اس کا طریقہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ جان پائیں گے کن کے بارے میں؟ ایچ نام والے لوگوں کے بارے میں۔ آج سے پہلے بھی میں نے مختلف ویڈیوز کو اپلوڈ کیا، آپ لوگوں نے دیکھا اور بہت زیادہ پسند کیا۔ بہت زیادہ لوگوں نے ایس نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، آر نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بی نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور اے نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تو ان تمام ویڈیوز کو آپ لوگوں نے پسند کیا اور مختلف قسم کے میسیجز مجھے آئے، اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کیا اور بے پناہ محبت سے نوازا۔ ایش نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں آج اپنا کچھ ذاتی ایکسپیرینس بھی آپ کو بیان کروں گا، اور میرے ذاتی ایکسپیرینس سے آپ کو کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے کا آپ مکمل حق رکھتے ہیں، لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ بھی ضرور پیش کروں گا۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو ایچ نام والے لوگ ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر بہت صحت مند ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ وسیع سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اور دماغی طور پر بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں پر میں نے دیکھا کہ ایش نام والے لوگ دل کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں بہت سیدھے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو۔ ایک خاتون ہیں جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور ایک بہت اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ نے بہت زیادہ محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنایا۔ کچھ عرصے پہلے وہ جو خاتون تھی انہوں نے کسی مسئلے کو لے کر مجھ سے گفتگو کی اور میرے پرائیویٹ سیشن کو جوائن کیا، اور اس کے بعد مجھے بہت کچھ ایسا پتہ چلا جسے سننے کے بعد میں خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ اس میں سے ایک بات کا ذکر صرف کروں گا، اور وہ بات کیا ہے کہ وہ خاتون اتنی ذہین ہیں، اتنی محنتی ہیں، اتنی ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہ پھر بھی بیوقوف بن گئیں۔ کیسے؟ دل کے معاملے میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور ان کو اتنی آسانی کے ساتھ بیوقوف بنایا گیا کہ یقین کریں کہ اگر کسی 15 سال کے 14 سال کے بچے کو بھی اس انداز سے بیوقوف بنایا جاتا تو وہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ لیکن اتنی عقل ہونے کے باوجود، اتنی سمجھ ہونے کے باوجود، صرف اعتماد کر کے اور محبت کی بنا پر وہ بیوقوف بنتی چلی گئیں، جس میں انہیں لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہوا اور ان کو جذباتی طور پر بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچی۔ آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ یعنی محبت کے معاملے میں ایش نام والے لوگوں کو آپ بہت جلدی بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور یہی کمزوری ہے ایچ نام والے لوگوں کی۔ اگر آپ انہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بیوقوف بنانا چاہیں، یا پیسوں کے لین دین کے حوالے سے ان کو اگر آپ بیوقوف بنانا چاہیں، یا کسی اور حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بنا پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذہنی طور پر تیز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا اعتماد جیت لیں، اور اگر آپ محبت کے معاملے میں یا پھر دل کے معاملے میں رکھ کر انہیں بیوقوف بنانا چاہیں، تو یہ اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں، اعتماد کے معاملے میں یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ انہیں شدید نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ نقصان ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان جذباتی طور پر یا خیالات کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ریلیشن شپ کے لیول پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایش نام والے لوگ اس معاملے میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا کریں، اور کوئی بھی فیصلہ جلدی میں نہ کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یہ بھی ایکسپیرینس رہا ہے
کہ ایش نام والے لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کسی بھی چیز میں سکسیسفل ہونا ہے یا یہ کوئی بھی گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، جستجو تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کام ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ایش نام والے لوگ یعنی سکسیسفل نہیں ہو پاتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ غلطی کیا ہے جو ایش نام والے لوگوں نے نہیں کرنی ہے؟ وہ غلطی ہے تیزی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اسی لیے کوئی بھی کام کریں آپ تو اعتدال کا مظاہرہ ضرور کریں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر کام تیزی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کچھ کام وقت کے ساتھ ہی اپنے انجام تک پہنچتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ محبت کے معاملے میں، پیار کے معاملے میں ایک الگ ہی مزاج رکھتے ہیں، یہاں پر بھی ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ آج میں ایش نام والے لوگوں کی کچھ غلطیوں کو پیش کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان یہ غلطی کر رہا ہے تو اس سے دور رہے تاکہ وہ سکسیسفل ہو سکے اور پرسکون ہو کر اپنی لائف کو گزار سکے۔ تو آج ایش نام والے لوگوں کی ہم تعریف بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں کچھ ایڈوائز بھی دیں گے تاکہ میری اس ویڈیو سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آ رہا ہے اس طرح سے ویڈیوز بنانے کا تو آپ مجھے لازمی آگاہ کریے گا۔ میں دیگر لوگوں کے نام کے حوالے سے بھی مزید اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایش نام والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ایش نام والے لوگ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ الگ ہی انداز سے سوچتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی باتیں متاثر نہیں کرتی، یہ معاف کر دیتے ہیں، یہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی طبیعت میں یہ الگ ہی رنگ رکھتے ہیں، یہ الگ ہی مزاج رکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کرنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض مرتبہ اپنے دل پر ایسا لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ یہ لوگ اینزائٹی اور ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ سامنے والے نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا، کیوں کر دیا، دل پر لے جاتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ جس فیلڈ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر وہ کامیابی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایش نام والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کامیابیوں کے پیچھے بے شمار ناکامیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو جو ایش نام والے لوگ یا جو لوگ بھی جن کا نام ایچ سے نہیں شروع ہوتا وہ لوگ بھی اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کامیابیاں آسانی سے نہیں ملتی ہیں، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی چیز میں سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو بہت سمجھ اور بوجھ کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایش نام والے لوگ بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، تو تیزی کے ساتھ سفر کرنا بہت اچھا ہے، لیکن تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بے شمار چیزوں کو نظر انداز کر دینا اور بغیر سوچے سمجھے اسٹیپ اٹھانا یہ چیز مناسب نہیں ہوتی، تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ ایش نام والے لوگ جس فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر ایک الگ ہی رنگ رکھتے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ جس فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں تو انہیں زیادہ تر اپنے اوپر دباؤ پسند نہیں ہوتا، یعنی اگر انہیں دباؤ میں رکھ کر کام کروایا جائے تو یہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے اوپر حاکمیت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ محبت میں ہم سے جو دل چاہے وہ کروا لو، 5 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے کام کروا لو، لیکن آرڈرز دے دے کر اور ہمیں دبا دبا کر تم 1 گھنٹے بھی ہم سے کام نہ کروا پاؤ گے۔ تو ایش نام والے لوگ اکثر جو میں نے دیکھے ہیں وہ حاکمیت کو پسند نہیں کرتے، وہ محبت کے ساتھ ریلیشن کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ باس کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایش نام والے لوگ اپنے فرینڈز سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، چیریٹی کے کاموں کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کو، لوگوں کے ساتھ دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جن لوگوں کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا یہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں
اور جب انہیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو محبت میں سب کچھ کر رہا تھا، خدمت کی غرض سے اس کی مدد کر رہا تھا، یہ تو مجھے استعمال کر رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر اس بات کو بھی دل پر لے بیٹھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے مختلف بیہیویئر سے پھر اس چیز کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ ایش نام والے لوگوں کے اندر ایک خاص بات میں نے دیکھی کہ وہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا، جس سے بھی پیار کرتے ہیں، جس سے بھی لو کرتے ہیں، جس کی بھی جو ہے وہ کیئر کرتے ہیں، اتنی کیئر کرتے ہیں، لیکن اظہار اتنا سبھی نہیں کر پاتے۔ ایش نام والے لوگ محبت کے معاملے میں اظہار کرنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا خود ان کی محبت کو محسوس کرے اور اس محبت کا جواب محبت سے دے۔ یہ محبت میں اظہار کرنے کو، یعنی کھل کے اظہار کرنے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ تھوڑی سی کیئر کر کے دکھاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں، لیکن کھل کے اس کا اظہار نہیں کرتے، نہ ہی الفاظوں سے، نہ ہی آنکھوں سے، نہ ہی اپنی باڈی لینگویج سے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کو سامنے والا خود سمجھے، اور اگر ہم اتنا سا اظہار کر رہے ہیں نا تو اتنا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جذبات ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر اگر آپ یہ چاہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر کھل کر اظہار کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہوگا، کچھ ریلیشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کھل کر اظہار محبت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، جہاں پہ کھل کے آپ کو یہ بتائیں آپ کہ آپ اتنی کیئر کرتے ہیں سامنے والے کی، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیشن کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ آپ اتنی زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ بہت کم ظرف ہوتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ اس کا غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کا ریلیشن جس کے ساتھ بھی ہے اور جس قسم کا بھی ہے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بہترین مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ کھل کر اظہار خیال نہیں کرتے ہیں، تو آج سے آپ کو اپنی اس عادت کے اندر کچھ چینجنگ لانی ہوگی، کچھ اپنے اندر گرومنگ کرنی ہوگی، اپنے خیالات کو چینج کرنا ہوگا پازیٹیو وے میں۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر میں نے کھل کر اظہار محبت کرنا ہے یا پھر اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور کہاں پر کھل کے نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ایش نام والے لوگوں کا مائنڈ بہت تیز ہوتا ہے، تو آپ اچھی طریقے سے فیصلہ کر پائیں گے اگر آپ صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ ان باتوں پر نظر رکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے یہ بتایا آپ کو کہ ایش نام والے لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ان کی زندگی میں کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہے، کچھ ایسی پرابلمس آ جاتی ہیں، کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جن میں یہ اگر الجھ جائیں تو ان کا مائنڈ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کی کریٹیوٹی بھی کم ہو جاتی ہے، ان کا جو کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے وہ بھی صحیح طرح سے ورک نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے معاملات آئے ہوئے ہیں، کچھ آپ اپنی لائف کرنے اسٹرگل کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یا کچھ پرابلمس آپ کی زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، تو اس موقع پر آپ نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، ریلیکس رکھنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ ریلیکسمنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں، آپ ان طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں، اور جس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صبح شام میڈیٹیٹ کیا کریں، میڈیٹیشن کیا کریں۔ میڈیٹیشن کرنے کی وجہ سے آپ کو ذہنی، جسمانی، روحانی اور مختلف طرح کے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ مینٹلی اسٹرانگ بھی ہوں گے اور ریلیکس بھی ہوں گے، اور صحیح طریقے سے پھر آپ فیصلہ کر پائیں گے۔ ایش نام والے لوگ خوبصورتی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بیوٹی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ایش نام والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیوٹی پر، اپنی باڈی پر، اپنی گرومنگ پر بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، فٹ نظر آئیں، ہمارا چہرہ ہنستا مسکراتا نظر آئے، اور ہم میں خاص قسم کی انرجی ہو جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود بیوٹی کی طرف اٹریکٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ایش نام والے لوگ ہیں وہ اپنے اندر اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے
مختلف طریقوں کو اپناتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کسی پر 100% ٹرسٹ نہیں کرتے۔ وہ اگر کسی کو اپنے دل کی بات بتاتے بھی ہیں نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 10 یا 20% ہی بتائیں، 80% نہیں بتاتے۔ ایش نام والے لوگ بہت دیکھ بھال کر اپنا ہمراز چنتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ ایش نام والے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ اپنے جذبات کا، اپنے معاملات کا اظہار نہیں کر پاتے کسی کے سامنے، کسی پر ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ سے، تو یہ اندر ہی اندر گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے جذبات کو باہر نہیں نکال پاتے۔ نکالیں کس کے سامنے؟ کیونکہ ٹرسٹ یہ بہت کم لوگوں پر کرتے ہیں اور بہت دیکھ بھال کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بعض دفعہ مختلف سچویشن سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اگر بہت زیادہ ان کی زندگی میں غم آ جائے، اسٹرگل آ جائے، یا کوئی بہت زیادہ ایسا واقعہ ہو جائے جو یہ برداشت نہ کر پا رہے ہوں، چاہے وہ واقعات ان کو ذہنی اذیت دے رہے ہوں، تو اس سچویشن کے اندر اس سچویشن سے ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ڈیل کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس موقع پر انہیں بہت زیادہ ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے یا یہ جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ان کے قریب نہیں ہے، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی ایش نام والے لوگ تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت جلد کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار ہی نہیں کرے انسان۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی محبت کرنے والے سے اگر ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں، تھوڑا سا مشورہ کر لیں، تو بعض مرتبہ انسان ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اس مشورہ کرنے کی وجہ سے اسے اس کے مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کا مظاہرہ کریں اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے اپنا یہ مسئلہ بیان کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایش نام والے لوگ اکثر و بیشتر اگر کسی سے مشورہ کر بھی لیتے ہیں نا تو زیادہ تر یہ کرتے اپنے دل کی ہیں۔ یہ بہت جلدی کسی کے مشورے کو جو ہے نا اپناتے نہیں ہیں، یا بہت زیادہ جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے نا اس کی تحقیقات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب انہیں کو مشورہ دیا جائے تو یہ کریں گے اپنی وہی دل کی جو ان کے دل میں آ رہی ہوگی۔ یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم نے اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو اچھا مشورہ دے رہا ہے اور وہ اپنی فیلڈ کے اندر ماسٹر ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو سنیں، کیونکہ وہ تجربے کار ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم خود تجربہ کر کے نقصان اٹھائیں۔ ایش نام والے لوگ اگر نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو رہے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ویزے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہے، تو انہیں میں ایک خاص قسم کا عمل بتاتا ہوں، وہ اسے سٹارٹ کر دیں۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، چاہے آپ پڑھنے جانا چاہتے ہوں یا آپ جاب کی غرض سے جانا چاہ رہے ہیں یا آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کچھ پرابلم پیش آ رہی ہے، تو آپ روزانہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور 313 مرتبہ یا لطیفوں یا کریموں کا ورد کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنا حصار کر لیا کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں اگر کہ ان کے اوپر کسی نے بلیک میجک کروا دیا ہے، تو اس کا آسان ترین حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک پانی کی بوتل لیں، ایک تیل کی شیشی لیں، اسے اپنے سامنے رکھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی، 21 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور 21 ہی مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ مختصر سا یہ عمل ہے، پانی کی بوتل پر اور تیل پر دم کر لیں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں اور اس تیل کو، اس آئل کو ہفتے میں 3 دن اپنے سر میں لگایا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے والے دن اور منگل والے دن لال رنگ کی چیز کا صدقہ دیا کریں۔ اس عمل کو آپ کچھ عرصے جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک اور استغفار کو کثرت سے پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں اور خوشبوات کا اہتمام کریں۔
اگر آپ جینٹس میں سے ہیں، جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو خوشبو کا استعمال کر لیا کریں، اور تھوڑا سا استعمال خوشبو کا بڑھا دیں اگر آپ جینٹس میں سے ہیں۔ کچھ عرصے آپ اسے کریں، یہ بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن یہ ہر طرح کا بلیک میجک جو ہوگا، اس کے جو اثر ہوگا آپ کے اندر، وہ ٹوٹ جائے گا، بلیک میجک ریموو ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بندش وغیرہ کسی نے کروا دی ہے۔ تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے، سب سے پہلے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، دوسرا ہفتے والے دن اور منگل والے دن صدقہ دیں، اور دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اور جب سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے آپ اس جگہ پر پہنچیں، سلام قولاً من رب الرحیم، تو آپ اس کی تکرار کریں 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد پھر آپ آگے پڑھنا شروع کر دیں اور پورے سورہ یاسین کو ختم کر لیں۔ ایک مرتبہ صرف آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس کے بعد خود پر دم کریں، پانی پر دم کریں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں، اور دن میں 1 یا 2 مرتبہ اپنے چہرے پر اس کی چھینٹیں مار لیا کریں۔ تھوڑا سا پانی لے کر سر پر اور اپنے شولڈر پر لگا لیا کریں۔ کچھ عرصے اس عمل کو آپ کریں، آپ دیکھیں گے ہر طرح کی بندش ریموو ہونا شروع ہو جائے گی، اور شادی میں اگر کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے، میرج میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نظر بد ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایول آئی کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایول آئی کی وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو آپ عصر سے مغرب کے درمیان اول آخر درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 21 مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کریں، پانی پر دم کریں، اس پانی کی چھینٹیں مار لیا کریں۔ کچھ عرصے اس عمل کو آپ جاری رکھیں، آپ دیکھیں گے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی ایول آئی آپ کی لائف سے ختم ہونے لگے گی، اور ایول آئی کے جو منفی اور شیطانی اثرات ہیں وہ ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی لائف میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ صدقات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سوالات بھیجے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا جاب میں ترقی کرنے کے لیے کچھ بتایا جائے، تو اس کے لیے بہت آسان عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں، سب سے پہلے اپنا حصار کریں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور یا باسط ہو یا فتاح ہو یا کریم ہو، 313 مرتبہ، 360 مرتبہ، یا پھر 700 مرتبہ، جو بھی تعداد آپ کے لیے آسان ہو پڑھنا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ایش نام والے لوگوں کے اندر ایک خاص بات یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ ان کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا بہت زبردست ہوتی ہے، یعنی وہ اس بات کو بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس انسان سے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے۔ ایش نام والے لوگوں کے اندر میں نے ایک خاص بات یہ بھی دیکھی کہ یہ وقت سے پہلے بہت زیادہ تجربے کار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جتنی ایج نہیں ہوتی نا اس سے زیادہ ہی تجربے کار نظر آتے ہیں۔ ایش نام والے لوگ کی جب کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے، یہ تجربے کار ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے پھر ان کے اندر کانفیڈنس لیول بھی بہت پایا جاتا ہے۔ ایش نام والے لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ آج میں نے مختصر طور پر ایش نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ایش نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس حوالے سے میں مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو باتیں رہ گئی ہیں اسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، اور ساحروں کے سحر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔